اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ کا فکر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کٹے کی قربانی ناجائز ہے۔ ان فتاوی جات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ قربانی بالکل جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کٹے کا گوشت کھایا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں کھایا۔ جب نہیں کھایا تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ مرغی کی قربانی نہیں، یہ بھی حوالے میرے پاس ہیں کہ مرغی کی قربانی بھی اور انڈے کی قربانی بھی ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ جو آپ نے گھر پالتو جو جانور آپ پالے ہوئے آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، یہ بحث ہی فضول ہے۔ تو شہر میں کوئی ایک بھی اگر نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ جس طرح آپ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں اس طرح آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ رات کو جو قربانی تھی وہ مکروہ کہا تھا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ بیٹی کے ساتھ نکلتا ہے ویسے ہی بازار جانے کے لیے، تو دیکھا وہ اقبال صاحب اور ڈاکٹر صاحب تیسرے دن وہ گوشت پھینک رہے تھے، تو گوشت فریج میں پڑا ہوا تھا، خراب ہو تو گیا۔ بچی نے جو جملہ بولا نا وہ میں اصل میں آپ کو بتانے کے لیے اتنی لمبی بات بتائی ہے۔ اس نے کہا ابا جی قربانی کتوں کے لیے تھی یا انسانوں کے لیے تھی؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راحیل معاویہ۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور لوگ قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف عمل ہے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ جو کٹا ہے عمومی طور پہ اس کو قربان کیا جاتا ہے شہروں میں بھی دیہات میں بھی، لیکن اب یہ ایک آواز بھی اٹھ رہی ہے کہ اس کی تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ علامہ سعد الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کٹے کی قربانی جائز بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قربانی ناجائز کون کہہ رہا ہے دیکھنا تو یہ ہے۔ سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ ناجائز کہہ کون رہا ہے؟ ایک طبقہ فکر ہے۔ اچھا، وہ جو طبقہ فکر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کٹے کی قربانی ناجائز ہے، اس طبقے کے میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ان کا جو فتاوی نظیریہ ہے یا فتاوی ستاریہ ہے، اگر آپ اس کو ہی دیکھ لیں، یہ فتاوی نظیریہ اور فتاوی نصاریہ اہل حدیثوں کے مستند فتاوی جی ان کا، تو ان فتاوی جات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ قربانی بالکل جائز ہے۔ اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ جب ان کی اپنی رائے ہی مختلف دو آراء ہیں تو پھر وہ کس طرح یہ بات ڈٹائی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کٹے کی قربانی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ الجاموس جو ہے اس کو کہا گیا الجاموس نوع من البقر، کہ یہ چونکہ گائے کے ایک قبیل میں سے ہے تو جس طرح اس کی قربانی، اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کٹے کی قربانی نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی نہیں کی۔ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کٹے کا گوشت کھاتے ہیں، آپ بھینس کا دودھ پیتے ہیں، کیا ہم آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کٹے کا گوشت کھایا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں کھایا۔ جب نہیں کھایا تو آپ کیوں کھاتے ہیں؟ سر اس میں دوسری بات، بھینس کا دودھ، بھینس یار سارا دیکھیں، ہر حلال کی بات کس نے کہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ نے دلیل دی ہے نا، جو آپ نے دلیل دی ہے کہ کٹے کا گوشت نہیں کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کیوں کھاتے ہیں، یہ بات۔ دوسرا یہ کہ آپ اب یہ کہیں گے کہ یہ چونکہ حلال ہے تو اس میں تو یہی تو وہ شرط رکھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی تو قربانی نہیں ہے نا۔ نہیں تو یہ میں نے کہا ہی کہیں گے کہ مرغی کی قربانی کرنی ہے، یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے، یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں ایسے بھی حوالے دے دوں گا کہ ان کی مرغی کے بھی اور ان کے انڈوں کے بھی مثال دے دوں گا کہ یہ بھی حوالے میرے پاس ہیں کہ مرغی کی قربانی بھی اور انڈے کی قربانی بھی۔ ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے۔ نہیں، آپ کے ہاں یہ جائز ہے مرغی اور انڈے؟ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، لیکن جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں اس کے اوپر بھی بحث کی گئی ہے۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کا گوشت کھایا ہے، بھینس کا دودھ پیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں پیا۔ تو ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں کہ بھئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیا دودھ تو آپ دودھ کیوں پیتے ہیں؟ آپ کٹے کا گوشت کیوں کھاتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا؟ تو اور دوسری چیز بات یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اس کی نوع میں سے ہے، جب اس کی یہ جنس میں نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی تو ہم کہتے ہیں جی اتنی گائے ہیں اتنی زکوٰۃ بنتی ہے تو بھینسوں کی کیا زکوٰۃ ہوگی؟ تو وہ کہیں گے جی بھینسوں کی وہی زکوٰۃ ہے جو گائے کی زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا اسی نوع میں سے ہے، حالانکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ قربانی واجب ہے، تو مقدم تو فرائض ہے، وجوب تو بعد میں ہے۔ جب وہ فرائض میں اس کو اس کی نوع میں قیاس لے لیتے ہیں تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
یہ جو بہیمۃ الانعام ہے، بات یہ ہے کہ جو آپ نے گھر پالتو جو جانور آپ پالے ہوئے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب وہ کبھی ہرن کی بات کر دیتے ہیں، کبھی پھر کیا ہرن کی، یہ بھی سوال ہے۔ وہ حضرت صاحب وہ بہیمۃ الانعام یعنی وہ اپنا ہمارے پالتو جانور نہیں ہیں، وہ نایاب جانور ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہرن پالتو شکل میں موجود ہو جی، اور کل کو جب پھر زکوٰۃ کی باری آئے تو کیا اس پہ زکوٰۃ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ آج بھی عرب جو ممالک ہیں ان میں آپ چلے جائیں تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے آج تک کٹا دیکھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے آج تک گائے دیکھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے کئی ایسے اب جانور ہیں، مثلا کہ ہاتھی ہے، شیر ہے، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو عام لوگوں نے نہیں دیکھے ہوتے، وہ چڑیا گھر میں دیکھنے انہیں آتے ہیں، اور جو لوگ چڑیا گھر نہیں ہیں انہوں نے نہیں دیکھے۔ تو آج بھی عرب میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، آپ سعودیہ کو لے لیں، آپ کویت کو لے لیں، آپ اور بہت سارے، کہ انہوں نے آج تک بھینس دیکھی نہیں ہے، انہوں نے آج تک کٹا دیکھا نہیں ہے۔ تو جن کے ہاں کوئی چیز دیکھنے میں نہیں ملتی ان کے ہاں قربانی کیسے ہوگی؟ بات اور دوسری بات یہ ہے، احناف کے اندر اس بات میں نہ کوئی اختلاف ہے، تمام احناف اس بات میں متفق ہیں۔ احناف کیا، حنابلہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قربانی جائز ہے، حنفیوں سے باہر جا کے بھی آپ کو یہ ملے گی۔ یہ تو میں دیکھتا ہوں یہ بحث ہی فضول ہے۔ اچھا وہ بھی کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جائز تو ہے، ایک وقت میں وہ کہتے ہیں اختلاف ہے۔ دیکھیں ان کے پوائنٹ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک ہی مکتبہ فکر ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، حضور نے نہیں کی، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ جائز تو ہے لیکن پہلے وہ جو 8 جانور ہیں وہ ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس طرف آ جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ان کا ایک دوسرا موقف سامنے آ گیا۔ تیسرا موقف ان کا ہے جو فتاوی نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو فتاوی ستاریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ تو گویا کہ وہ تو خود کسی ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں ہے، پہلے تو ان کو خود اس ایک پوائنٹ پہ آنا چاہیے نا کہ وہ خود کس پوائنٹ پہ ہیں، ان کا موقف کیا ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، ہم کہتے ہیں کہ جس طرح گائے کی قربانی ہے ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہے، اور جتنی اس کی عمر بتائی گئی ہے وہ اتنی ہی عمر ہم 2 سال گائے کی عمر، 2 سال اس کی عمر، 5 سال اونٹ کی عمر، 1 سال بکرے کی عمر، یہ ہمارا آپ اس کو گائے میں ہی کنسیڈر کرتے ہیں، بالکل اس کی مشابہت۔ ہاں جی، حضرت صاحب کچھ مسائل کی طرف آتے ہیں۔ عید کی نماز لوگ ویٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر کئی دفعہ تو قربانی سے لیٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ جی آج عید کی نماز لیٹ ہو گئی قربانی۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کرنی چاہیے یا لوگ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ جس نے طلوع آفتاب کے بعد چونکہ نمازیں شروع ہو جاتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر میں نے نماز 8 بجے پڑھنی ہے تو 8 بجے 8:15 قربانی کرنی ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے تو شہر میں کوئی ایک بھی اگر نماز ہو گئی ہے تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس سے پہلے قربانی کی گویا کہ اس نے صرف کھانے کے لیے گوشت اپنا بنایا اور اس نے وہ کھایا، گویا کہ جو قربانی ہے وہ اس کے بعد ہی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں رحیل صاحب، یہ بالکل واضح چیز ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے، چونکہ لوگ دیکھتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کو جس طرح وہ مسلمان کو دیا جائے گا تو کیا قربانی کا گوشت بھی مسلمان، حالانکہ یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ یہ ایک مہمان نوازی ہے، یہ ایک ضیافت ہے، تو ایک تشکر کے طور پہ بھی ہم کرتے ہیں، سنت کے طور پہ بھی ہم کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک مہمان نوازی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ جس طرح آپ مسلمانوں کو دے سکتے ہیں اس طرح آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت صاحب قربانی کرتے وقت نا اکثر اوقات جو جانور طاقت والا ہوتا ہے نا، اناڑی لوگوں سے وہ چھڑوا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ اس کو پکڑ کے لا کے دوبارہ سے چھری کے ساتھ ہی ذبح کرنا ضروری ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گولی مار دینا، کوئی نیزہ مار دینا، کوئی ایسی چیز مار کے اس کو گرا کے ذبح کر لینا، یا اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ ذبح کر لینا؟ اصل میں دیکھیں بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اضطراری کیفیت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حادثاتی طور پر ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ عمومی طور پہ تو طریقہ وہی ہے جو قربانی کا ہوتا ہے کہ گائے کو اور بکرے کو اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جو اپنا اونٹ ہے اس کو نہار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہو کہ وہ آپ سے چھڑوا کے بھاگ گیا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ کسی کو نقصان پہنچا دے گا یا بہت زیادہ خطرہ ہو، یہ نہیں ہے کہ جانور یہاں سے بھاگا وہاں چلا گیا اور میں اس کو پکڑنے پہ قادر بھی ہوں، میں پیچھے سے گولی مار دوں، یہ نہیں ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ آپ سمجھیں کہ جانور اتنا دور چلا گیا ہے کہ وہ آپ سے پہنچ سے باہر ہے، پکڑا نہیں جا سکتا، نقصان پہنچائے گا، پھر گولی جائز ہے۔ اور گولی بھی میں آپ کو بتا دوں، گولی بھی 2 طرح کی ہے۔
ایک گولی وہ ہے جو نکیلی گولی ہے، اور ایک ہے جیسے وہ اپنا ہماری پمپیکشن ہے کہ وہ جناب کارتوس ہے. یہ کارتوسوں والی نہیں ہے گولی، وہ جو نکیلی ہے اس کو مفتی کرام جو ہیں انہوں نے تیر سے تعبیر کیا، جس طرح تیر نوکدر ہوتا ہے تو اس کو لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کارتوس نہیں مارنا. ہاں نہیں، اور اس پہ بھی تکبیر پڑھنی ہے. اچھا، یہ نہیں کہ ایسے ہی جناب اس کو ٹھوک دیا. اچھا، اور مجھے یہ بتائیں کہ تکبیر آپ نے پڑھ کے گولی مار دی جی، وہ جانور آپ کے وہاں پہنچنے تک اس میں جو ہے نا وہ جان نکل گئی، وہ ذبح دیکھیں ذبح ہو گیا. جیسے ہی بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے کہا، نوک در آپ نے وہ فائر کر دیا، تو وہ جو نکیلا ہوتا ہے نا وہ گویا کہ چیر پھاڑ کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ جہاں مرضی لگے اس. جی وہ ذبح کر. ٹھیک ہے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ عید کے چوتھے دن، اب اس پہ بھی آتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، بلکہ میں بچپن سے اخبار پڑھتا ہوں، تو عید کے چوتھے دن نا اسپیشلی ایک خبر لگتی ہوتی تھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ کراچی میں فلاں مقام پہ عید کے چوتھے دن قربانی کی گئی. تو یہ عید کے چوتھے دن قربانی کرنا کیا جائز ہے، اور وہ قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ اصل سوال تو بنتا ہے ان سے جو چوتھے دن کے قائل ہیں. ہم تو چوتھے دن کے قائل ہی نہیں ہیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کے دن ہیں اللہ کے قربانی جو ہے نا یہ قربہ سے ہے. قربہ کہتے ہیں قربت حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا. اور حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. اچھا، جو قربانی ہے اس کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، 11 ہے اور 12 ہے. یہ 3 دن ہیں. کہا ہوا ہے جی روایات میں. جی میں آپ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی روایات ہیں، ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ 10 کو، 11 کو اور 12 کو. اچھا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا چوتھے دن بھی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چونکہ تکبیرات جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو تکبیرات کی وجہ سے اس کو قیاس کرتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک قیاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس مسئلے میں وہ قیاس کرتے ہیں. تو کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ تکبیرات تو 9 سے شروع ہوتی ہیں، تو پھر 9 کو بھی قربانی کرنا؟ اچھا، پھر ایک دن یعنی پہلے بھی کرنا؟ ہاں بالکل، اگر ایک دن بعد میں کر دیا. اچھا، آپ نے نا اونٹ کی وہ جو ہے نا اس کو تکبیر جو ڈالی جاتی ہے اور اس کو جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو نہل کا ہے. نہر، وہ جو نہر ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو جانور عموماً ذبح کرنا ہوتا ہے، دیکھیں اونٹ جو ہے نا، اونٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حج میں فرمایا کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ تم یہ بڑی ایک جانور طاقتور ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک جو اس کی ٹانگ جو ہے وہ آگے سے جو آگے 2 ٹانگ اس میں سے اس کو ایک کو باندھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی نیزہ لے کے، کوئی ایک بڑی چھری لے کے، تو اس کا ضرب اس کو لگاتے ہیں، نہر کرتے ہیں. تو اس سے جب اس کا خون بہتا ہے تو خود بخود نیچے آتا ہے، اس کے بعد وہ ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو 7 تکبیریں ڈالنا، 7 جگہ سے ذبح کرنا، یہ ایک جگہ سے بھی آپ نے ذبح کر لیا تو وہ ذبح ہو جائے گا. 7 تکبیریں ڈالنا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی جو رگیں ہیں، جو سانس والی ہے، خوراک والی ہے، اور جو اس کے خون والی جو 2 ہیں، تو ان کو اصل میں خون جو ہے وہ بہانا ہوتا ہے. 4 میں سے 3 رگیں کٹ گئی ہیں تو وہ 1 سے کٹ گئی، 2 سے 3 سے 4، وہ ایک تسلی تشفی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عمل اصل میں اس میں مین چیز نار ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، جانوروں کے لوگ نام رکھتے ہیں، کسی نے شیر پنجاب رکھا ہوتا ہے، کسی نے لاڈو رکھا ہوتا ہے، کسی نے کچھ رکھا ہوتا ہے. کیا یہ جانوروں کے نام رکھنا جائے؟ اصل میں یہ ہمارے، آپ سمجھ لیں کہ ایک معاشرتی طور پہ لوگ ویسے ہی نام دے دیتے ہیں، اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنیوں کے نام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھوڑے تھے ان کے نام تھے، زیروں کے نام تھے. تو یہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ویسے ہی عام لوگ رکھتے ہیں. اس سے کچھ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دن کے اوقات میں ہی قربانی زیادہ تر کی جاتی ہے، ہم نے رات کو کسی کو قربانی کرتے نہیں دیکھا، گوشت کرتے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں جی، فقہا نے رات کو جو قربانی تھی وہ مکروہ کہا تھا کہ مکروہ تحریمی ہے. اس کی وجہ علت یہ بتائی تھی کہ رات کو جو اس کی 4 رگیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کھانے والی، پینے والی، جو خون والی جو ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ رگ صحیح طرح کٹ نہ پائے. وہ تو پھر لائٹ کی وجہ سے. سن میں وضاحت کرتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا جانور جو ہے اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، رگیں صحیح طرح نہ کٹے، اس وجہ سے وہ اس کی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب چونکہ لائٹ کا انتظام ہے تو اب 3 دنوں میں آپ صبح کریں، دوپہر کریں، شام کریں، رات کے 12 بجے کریں، قربانی ہو جاتی ہے. یعنی رات میں بھی اب جائز ہے؟ بالکل جائز. ٹھیک ہے. اچھا حضرت صاحب، مہندی لگاتے ہیں لوگ جانوروں کو، ہار پہناتے ہیں، بناؤ سنگار کرتے ہیں، چوڑیاں پہناتے ہیں، اور کچھ کا تو بس نہیں چلتا وہ بیوٹی پارلر میں لے جائیں.
اس پہ اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ بس لوگوں کی محبت عقیدت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جانور ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو یہ جو جانور ہے کوئی معمولی جانور تو ہے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا جو خون ہے، جو گوبر ہے، ہڈیاں ہیں، اس کی جو پوست اوپر جو اس کی کھال ہے، یہ بھی اعمال کے اندر تلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر ملے گا کیا؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک بال کے اوپر اجر ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ بعض جانور تو اون والے ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اون کے بھی ایک ایک بال کے اوپر اس کے اوپر اجر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرا نہیں خیال آج تک کسی نے کوئی گنے ہوں، گنتی میں آتے ہی نہیں ہے۔ تو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، لوگ ادھر سے جانور ذبح کیا، گوشت کیا، ادھر سے ساری کا سارا فریج میں ڈال دیا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے ان کے لیے کھانا جائز ہے یا اس میں سے ایک حصہ بانٹنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، مجھے نا ایک واقعہ یاد آیا اور میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ کوئی ایک غریب آدمی تھا، تو اس بیچارے نے گھر میں قربانی نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ تو بیٹیوں نے کہا کہ ابا جی آپ بھی کوئی لے کے آئیں قربانی، تو باپ میں اتنی بیچارے میں استطاعت نہیں تھی۔ اچھا جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے اور دونوں خصی مینڈے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خصی ہونا ضروری ہے، کیا اس میں عیب ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ خصی ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ خصی کرنا عیب کا خاتمہ ہے۔ اس کے اندر جو بدبو آتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے جو ذبح کیے وہ دونوں کے دونوں خصی تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی ان لوگوں کی طرف سے جو استطاعت نہیں رکھتے، ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہماری طرف سے قربانی ہو چکی ہے قیامت تک۔ اچھا وہ کیا ہوا کہ اب اس کے پاس بیچارے میں استطاعت نہیں تھی، تو اس نے بچیوں نے کہا کہ آپ اقبال صاحب کے گھر چلے جائیں، آپ ڈاکٹر صاحب کے گھر چلے جائیں، وہاں سے لے آئیں۔ تو جب یہ بندہ اقبال صاحب کے پاس گیا تو اقبال صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس گوشت ختم ہو چکا ہے، آپ خود کیوں نہیں قربانی کرتے؟ تو اس کے ساتھ بچی تھی، وہ بچی بڑی پریشان ہوئی چھوٹی۔ اچھا جب وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں گئے ہیں تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھہرو، بڑے ایسے دیکھا کہ جیسے میں نے کوئی اس کے اوپر بڑا احسان کرنا، حالانکہ قرآن میں کہتا ہے کہ بھئی یہ جو وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو آپ سے گوشت مانگنے آ جاتے ہیں ان کو دو، ایک وہ جو بیچارے مانگنے نہیں آئے ان کو خود پہنچاؤ۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ حکم ہے، حکم ہے اطعموا القانی والمعتر، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ مطلقاً حکم ہے۔ اچھا دیکھیں کیا ہوا کہ وہ اندر سے گئے 2-4 ہڈیاں نکال کے لا کے دے دیں اور بڑی باتیں شاتیں بھی کی۔ اچھا یہ بیچارے بڑے خاموش ہو کے جناب گھر آ کے بڑے خستہ دل سے، گھر والے نے جناب پیاز ٹماٹر سارے تیار کیے تھے۔ اچھا کیا ہوا، باپ الگ رو رہا ہے، ماں الگ رو رہی ہے، بچیاں الگ رو رہی ہیں۔ اسی دوران کیا ہوا کہ جناب دروازے پہ دستک ہوئی، تو ہمسایہ کوئی تھا، تو اس نے کہا یار 4 کلو گوشت ہمارے پاس نا گاؤں سے کوئی لے کے آیا، تو ہم نے کہا 4 کلو بنا کے ہم نے کیا کرنا ہے، 2 کلو ہم بنا لیتے ہیں، 2 کلو آپ بنا لیں۔ اچھا یہ انہوں نے گوشت بنا لیا۔ 3 دن کے بعد جب یہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نکلتا ہے ویسے ہی بازار جانے کے لیے، تو دیکھا وہ اقبال صاحب اور ڈاکٹر صاحب تیسرے دن وہ گوشت پھینک رہے تھے۔ تو بچی بڑی حیران ہوئی، تو یہ جو بچی اپنے ابا سے پوچھتی ہے کہ ابا جی یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بیٹی پتہ ہے آپ کو 2-3 دن سے لائٹ نہیں ہے، تو گوشت فریج میں پڑا ہوا تھا، خراب ہو گیا۔ تو بچی نے جو جملہ بولا نا وہ میں اصل میں آپ کو بتانے کے لیے اتنی لمبی بات بتائی ہے۔ اس نے کہا ابا جی قربانی کتوں کے لیے تھی یا انسانوں کے لیے تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربانی کتوں کے لیے تھی یا انسانوں کے لیے؟ نہیں وہ کتے کھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے دیکھیں اسلام قربانی کا طریقہ ہر امت میں تھا، قبیل اور حبیل نے بھی قربانی کی تھی، رد ہو گئی قبول ہو گئی ایک کی۔ اچھا قربانی کا تسلسل رہا پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ حضرت یہ بھی بتائیں وہ جو واقعہ ہے پہلی امتیں جو قربانی میں کسی جگہ پہ گوشت میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اپنے مال سے قربانی لینی ہے، ذبح کرنا ہے، میدان میں رکھنا ہے، آسمان سے آگ آئے گی اٹھا کے لے جائے گی۔ اب جس کے اٹھایا گیا وہ قبول ہوگی، جو پڑا رہا وہ مردود ہوگی، اور وہ تو پوری دنیا کے آگے اس کی ذلت ہوتی ہے نا اس کی۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھیں، آپ قربانی لیں، ذبح کریں، تو جب ذبح کرنی ہے تو حکم یہ ہے کہ جب آپ نے ذبح کر دیا نا اس کے 3 حصے کر لیں۔ مستحب یہی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک اپنے جو عزیز و اقارب جو دوست احباب ان کے لیے رکھ لیں، اور ایک جو ہے جو مساکین فقراء ان میں تقسیم کر دیں۔ اگر آپ کا خاندان بڑا ہے ٹھیک ہے، یا آپ کا گھر ہی بڑا ہے، یعنی آپ کا گھر کے بچے بچیاں افراد زیادہ ہیں، تو پورے کا پورا بکرا بھی اگر آپ بنا کے کھا لیتے ہیں تو اس میں اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب دیکھیں ہم نے بکرا خود بنایا خود کھایا
अजर व सवाब भी पाया, और इतना अजर व सवाब पाया कि पहले भी ना पा सके। बिल्कुल हजरत, इज्तिमाई कुर्बानी जो है ये ना अमूमन जानवर लिया जाता है, हम लेते हैं जब तो देखते हैं यार ये इतने का आया है, 7 पे डिवाइड करो पैसे ले लो, समझ में आता है। ये एक ही इन्होंने रकम मखसूस की होती है, 27,000 रुपया दें सबकी तरफ से 27,000, और बाद में वो कैसे कैलकुलेट होता है कि ये जनाब ये कितने का आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके बचे किसके गए, ये क्या है जो इज्तिमाई कुर्बानी है इसके नाम पे ये क्या चल रहा है? अच्छा, इज्तिमाई कुर्बानी से पहले मैं एक बात साथ और ऐड करता हूँ। अभी आप कट्टे की बात हो रही थी कि उसकी कुर्बानी जायज़ है कि नाजायज़ है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि खुदारा कट्टे की कुर्बानी जायज़ नाजायज़ होने से पहले इस पे बहस करें कि हराम पैसों से कमाई हलाल है कि कुर्बानी जायज़ है है कि नहीं, वो जायज़ है कि नहीं। हाँ। हराम पैसों के साथ भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं। ठीक है। तो जो असल जो चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं वो करें, हलाल पैसे के कर रहे हैं कि हराम से कर रहे हैं। कुर्बानी करने के बाद गोश्त सारा खा रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं। कुर्बानी करने के बाद औरों को भी शरीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुर्बानी करने के जो फलसफा कुर्बानी का है, इताअत और इत्तिबा का, इसार का, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जानवर को ज़िबा करते करते अंदर का जानवर भी ज़िबा कर रहे कि नहीं कर रहे। इन चीज़ों के ऊपर हमें बात होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो इज्तिमाई कुर्बानी, अब देखो उसमें होता ही है, मिसाल के तौर पे किसी ने 27 रख लिया, 30 रख लिया, 35 रख लिया, 40 रख लिया, वो एक हिस्सा शो करते हैं कि ये 35,000 में होगी कुर्बानी। अब उसमें क्या होता है, वो 7 हिस्सों को जमा करते हैं और साथ वो ये आपको जरूर बता देते हैं कि इसके अंदर कमी पेशी हो सकती है। अच्छा, हाँ, ये साथ होता है। जो 27 वाले हैं, 30 वाले हैं, 35 वाले हैं, वो ये कहते हैं जी इसमें कोई 200, 400, 500, 1000 डाला भी जा सकता है। जी जी होता है। हमारे जामे मंदिर इस्लामिया में इज्तिमाई कुर्बानी होती है। आपके ख्याल में ये इज्तिमाई कुर्बानी का अमल कैसा है? देखें, इसके अंदर एक तो खैर का पहलू है, ठीक है, और एक अल्लाह माफ फरमाए आज बिजनेस और कारोबार भी बन चुका है। हाँ। मसलन देखें, खैर का पहलू तो ये है, शहरों में लोगों के पास इतने जगह नहीं होती। हाँ। तो एक इज्तिमाई तौर पर एक जगह उन्हें मिल जाती है और वहाँ पे लोग आके अपनी कुर्बानियाँ कर लेते हैं और उन्हें वहाँ पे गोश्त मिल जाता है। ठीक है। और बहुत सारे जो खैराती अदारे होते हैं उनको भी फायदा होता है कि गोश्त भी कुछ मिल जाता है, कुछ चमड़े भी मिल जाते हैं। और बुराई इसमें क्या? और बुराई इसमें यह है कि इज्तिमाई कुर्बानी के नाम पे अगर कोई कारोबार और बिजनेस कर रहा है, मिसाल के तौर पे जमा किया 3 लाख, जमा किया 2 लाख, अब 2 लाख जमा करके कुर्बानी खरीदी लाख की, 1.25 लाख की। अब ये जो पैसा हड़प कर रहे हैं लोगों की कुर्बानियां, कुछ लोग समझते हैं कि ये तो हमने प्रॉफिट कमाया है। नहीं, देखें, इसमें प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। ये कुर्बानी इबादत है, इसको खिदमत खलक समझ के करना चाहिए। मेरा ख्याल ये बहुत ज्यादती और बड़ा जुल्म है। ठीक है। क्यों? वो तो आगे बताते नहीं है। ठीक है, वो तो बताते नहीं है आगे। और जिसने आपको पैसे दिए उनको भी नहीं पता कि आपने नफा लिया। इज्तिमाई कुर्बानी के नाम पे 2 फ्रॉड हो रहे हैं। एक इज्तिमाई कुर्बानी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, और दूसरा आजकल जब फलस्तीन के नाम पे, जनाब हम फलस्तीन के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ। अब देखना ये है कि फलस्तीन में आपकी कुर्बानी पहुंचती भी है। हाँ। मैं बिल फर्ज महाल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी वाले, उन्होंने वहां पे एक सेटअप बनाया। उन्होंने पिछले साल मुझे पता है कि उन्होंने वहां पे एक इज्तिमाई कुर्बानी का एक सिस्टम बनाया, सारा सेटअप किया, दुनिया ने देखा, वो सारा कुछ है। लेकिन हर गली मोहल्ले में से उठ के हर अपनी दुकान चमकाने के लिए छोटी छोटी जमातें, छोटे छोटे ट्रस्ट, छोटे छोटे जनाब वेलफेयर जो है वो उठ के जी हम फलस्तीन के लिए कर रहे हैं। तो पहले क्लियर कर लें कि इनका हाँ जी जी जी। नाज़रीन, ये जो कुर्बानी है उसके फजाइल के साथ साथ मसाइल थे, और खुसूसन कट्टे की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं, मौलवी साहब के नज़दीक ये जायज़ है और बिल्कुल करनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान राहील मुआविया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।